بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ حق و باطل کے درمیان تصادم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے۔ ابلیس شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اللہ کی مخلوق میں نافرمانی اور بغاوت کا پہلا جرم کیا اور اللہ سے اجازت لی اور چیلنج کیا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو راہ راست سے ہٹائے گا۔ کربلا کی جنگ کا تاریخی پس منظر، لڑائیاں اور جنگیں، انقلابات اور رد انقلابات۔ کربلا کی جنگ اس وقت کے سماجی، مذہبی اور سیاسی نظام اور افعال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آئیے ہم تاریخی حقائق کی طرف واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ سب سے اولاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا اللہ کا پیغام جزیرہ نما عرب کے اشرافیہ اور ناخواندہ عوام، جو بنیادی طور پر بت پرست تھے، دونوں پر گراں گزرا۔ اسلام نے پیغمبر اسلام کی ذات میں رہنما اور حکمرانی کے طور پہ ایک فرد کو پیدا کیا۔ یہ کسی بھی طرح ہٹلر یا میسولینی کی مطلق العنان آمریت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے حکمران تھے جو اپنے عقیدت مندوں سے اس طرح پیار کرتے تھے کہ جب انہیں بازار جانا ہوتا تو وہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے بازار میں کوئی کام ہے جسے وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ایسے تھے۔ امام علی علیہ السلام بھی ایک مطلق العنان حکمران تھے۔ وہ اپنی خلافت کے دوران ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے محنت کو عزت بخشی، جیسے کہ وہ خود ایک یہودی کے یہاں باغبان کے طور پر کام کرتے رہے۔ اسلام کے اصول امن، خوشی اور انسانی فلاح کے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے۔ اسلام نے عورتوں کو جائز درجہ دیا۔ اس نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی اور اناج کی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی ہاشم کے خاندان سے تھا، جو عربوں میں بہت سخی اور معزز تھے۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، جو عرب کے اشرافیہ تھے۔ جب خدا کے رسول نے خدا کی وحدانیت اور بنی نوع انسان کے بھائی چارے کی تبلیغ شروع کی تو اس انقلابی عقیدے کی مخالفت ابو جہل اور بنی امیہ کے سردار ابو سفیان کی طرف سے بڑھ گئی، جو معاویہ کا بابا اور یزید کا دادا بھی تھا۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اس قدر شدید اور گہری ہو گئی کہ مکہ میں آپ کی زندگی داؤں پر لگ گئی۔ اس کے بعد آپ کو اللہ کی طرف سے مکہ سے مدینہ کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اسلام نے دشمنوں کو ابو جہل کی قیادت میں 1000 افراد کے ساتھ مکہ میں فوجیں جمع کیں، جن کے خلاف 300 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بدر میں ملے، جسے اسلام کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے۔ جنگ میں دشمن کے معروف لیڈر حمزہ اور ان کے بھتیجے امام علی کی تلوار کی زد میں آ گئے۔ دشمنوں کی ایک بڑی تعداد اسلام کے سپاہیوں کے ہاتھوں ماری گئی، کچھ کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ کی طرف بھاگے۔ یہ تلخ شکست بت پرستوں، خاص طور پہ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ کے دلوں میں گھر گئی، جنہوں نے اپنے بھائی اور اپنے چچا کو امام علی اور حضرت حمزہ کی تلواروں کے نیچے کھو دیا۔ اسلام کے دشمنوں نے زیادہ انتظار نہیں کیا اور مضبوط قوت تیار کی اور احد کے مقام پر اسلامی فوجوں سے جا ملے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا گر گئے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور یزید کی دادی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو مسخ کر دیا اور اس عظیم شہید کے جگر کو چبایا۔ غزوہ احد غیر فیصلہ کن تھا اور دشمن میدان جنگ چھوڑ کر مکہ واپس چلے گئے۔ چند سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی خون ریزی کے اس مقدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ تب ہی ابو سفیان اور اس کے قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے التجا کی کہ وہ ان کی جانیں بچائیں، کیونکہ وہ اب اسلام قبول کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا، جن میں بدبخت ہندہ بھی شامل تھی۔ یہ مکہ پر قبضے کے بعد بنی امیہ اور دوسرے دشمنان اسلام کی اسلام میں در اندازی کا آغاز تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دوران یہ منافقین اسلامی ریاست کی انتظامیہ میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے خلیفہ کے دور میں ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے شام کی حکومت حاصل کی اور دمشق میں اپنا صدر مقام بنایا۔ جب تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا تب تک انتظامیہ اقربا پروری اور بدعنوانی کی وجہ سے بنی امیہ کے مکمل کنٹرول میں تھی۔ ان کا مرکزی رہنما معاویہ تھا، جو شام کا گورنر تھا۔ وہ تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد بھی اس کے عہدے پر فائز رہے۔ جب امام علی علیہ السلام کو
خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے ان کو حکومت سے ہٹانے کے لیے کوشش میں صفین کے مقام پر معاویہ کے ساتھ خون ریزی جنگ لڑی۔ جب اس کے سپاہی شکست کے دہانے پر تھے تو معاویہ نے امام علی علیہ السلام کی فتح کو جانچنے کے لیے چال اور فریب کا استعمال کیا۔ ابو سفیان کے اس ناپاک بیٹے نے اسلام اور امام علی علیہ السلام کے خلاف مسلسل سازشیں کی۔ امام علی علیہ السلام نے اسلام کے نظام سے بدعنوانی اور بت پرستی کی لہر کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اس گہرائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب ہی وہ کوفہ کی مسجد میں نماز میں سر جھکاتے ہوئے ابن ملجم کی تلوار کی زد میں آ گئے۔ یہ ایک ایک کر کے اہل اسلام اور آپ کے صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں زہر سے قتل کر کے ختم کی جا رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے معاہدہ کیا۔ معاویہ امام حسن علیہ السلام سے خوفزدہ تھا۔ اس نے منافقت کا اپنا معمول کا حربہ اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے کو زہر دے دیا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر دشمنان اسلام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جیسے وہ خلافت کی گیند سے خوش ہو کر کھیلنا چاہتے ہیں۔ معاویہ نے حقائق کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نواسا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا بھائی تھا جس سے جھگڑا ابھی باقی تھا۔ معاویہ نے ہر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس کے مرنے کے بعد یزید دمشق میں تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے والد کے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے خوابوں کو پہچان لیا اور جب تک حسین زندہ رہے یہ ممکن نہ تھا۔ جب یزید معاویہ کا جانشین ہوا تو امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے۔ یزید نے بغیر کسی تاخیر کے اپنا قاصد مدینہ بھیجا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بیعت پر مجبور کیا جائے اور اس میں ناکامی پر انہیں قتل کر دیا جائے۔ حسین علیہ السلام نے یزید کے ناپاک عزائم کو جانتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جن میں خواتین، بچے اور چند عقیدت مند شامل تھے، اور برائی کی قوت کو للکارنے کے لیے کربلا کی طرف اپنے انقلابی مشن پر روانہ ہوئے۔ دشمنان نئے اسلام نے ان سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ظاہر کیا کہ آپ بے مثال طریقے سے سرخرو ہیں۔ 10 محرم عاشورہ کی شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور پیارے فرزند فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان کربلا میں تنہا، زخمی اور پیاسے تھے جب وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ شیمر نامے انسانی انواع کے سب سے بدبخت شخص نے آپ کا سر قلم کیا۔ بے مثال اور ناقابل فراموش شہادت جس کو خواجہ معین الدین چشتی نے مناسب انداز میں بیان کیا ہے: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ قربانی حسین کا مقصد۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ موقف تکبر اور غرور کی وجہ سے نہیں اٹھایا اور نہ ہی شرارت اور ناانصافی کی وجہ سے، میں اصلاحات کی تلاش میں اٹھا ہوں۔ میرے نانا کی برادری میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا ہے اور میں اپنے نانا کی روایت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ حسین علیہ السلام ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں جن کا امت مسلمہ کو اس وقت بھی سامنا تھا اور اس وقت بھی امت مسلمہ بتدریج اسلام کی تعلیم سے دور ہو رہی ہے، جس میں اسلام تو محفوظ ہے لیکن اسلام کی روح کو مسح کیا جا رہا ہے۔ اس کا حل جو ہمیں حسین علیہ السلام کی قربانی نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنا کہ اسلامی اصولوں کو نافذ کیا جائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور غیر منقولہ طریقے کو بھی یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔